بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مجھے کرنی تھی قدرے کر پایا ہوں۔ وقت کی تنگی ہے، مصائب کا بیان ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ جناب زینب، ویسے بھی جب زینب، سکینہ، رباب یہ نام ہماری زبان پہ آتے نا تو آنکھوں میں خود بخود آنسو آتے ہیں۔ حسین، حضرت آدم سے جب اللہ نے کہا نا یہ نام بتاؤ، یہ جو نور ہیں ان کے نام بتاؤ، تو حضرت آدم نے ناموں کو تطبیق دی۔ یہ محمد ہیں، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں۔ جیسے ہی کہا نا یہ حسین ہے تو خود بخود حضرت آدم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روایت سنا رہا ہوں آپ کو، حدیث سنا رہا ہوں۔ پھر اللہ نے کہا نام بتاؤ۔ جب نام بتائے کہا یا اللہ میں ایک سوال ہے، جب میں حسین کہتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ فرمایا یہ قتیل عبرات ہے، یہ آنسوؤں کا مارا ہے۔ کائنات میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا جس پہ رویا جائے گا۔ جتنا حسین پہ رویا جائے گا دنیا میں حسین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ یہ وہ واحد وجود ہے جس پہ سب سے زیادہ روئیں گے لوگ۔ ہر ایک نبی کو اللہ نے رلایا ہے حسین پر، یعنی ساخت ایسی رکھی ہے کہ وہ روتے تھے امام حسین پر۔ حضرت ابراہیم جب اپنے بچوں کو چھوڑ کر غیر ذی زر زمین پر آگے بڑھے ہیں اللہ کے حکم سے، تو کربلا سے گزر ہوا ہے حضرت ابراہیم کا۔ تو آپ کی اونٹنی وہ اس کا گھٹنا مڑا اور وہ گر گئی۔ جیسی اونٹنی گری تو آپ بھی سواری سے گرے، تو حضرت ابراہیم کی پیشانی سے خون نکلا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے کہا یا اللہ میں نے کوئی خطا تو نہیں کی ہے۔ تو آواز قدرت آئی ابراہیم ٹھہر جاؤ، یہ کربلا ہے، جہاں سے تم گزر رہے ہو یہ ارض کربلا ہے، اور اس زمین سے جو گزرے گا اسے تکلیف ہوگی۔ میں اس زمین سے گزرنے والوں کو اس لیے تکلیف میں مبتلا کروں گا تاکہ انہیں میرے حسین کی تکلیف کا اندازہ ہو۔ اجرکم اللہ، تھک کر نہیں روئیں گے اگر رونا آ رہا ہو۔ میرے مولا حسن فرماتے ہیں جب ہم جنگ صفین سے لوٹ رہے تھے تو کربلا سے ہمارا گزر ہوا۔ میرے بابا جیسے ہی کربلا کی زمین پر پہنچے، تیز چلتا ہوا گھوڑا آہستہ ہو گیا۔ امام نے دائیں بائیں دور دور زمین کو دیکھنا شروع کیا، جیسے حسین کو کوئی تلاش میں شخص وجودیت نظر آ گیا ہو، جیسے امام کو مولا علی کو کوئی شخص نظر آ گیا ہو جس کی تلاش میں تھے۔ زمین کو دور دور دیکھ کر فرمانے لگے، آواز دے کر کہا حسن بیٹا قافلہ رکواؤ۔ میں نے آواز دی، سارا قافلہ رک گیا، سارا لشکر رک گیا۔ فرمایا سب اپنی سواریوں سے اتریں، اور خود مولا اپنے گھوڑے سے دلدل سے اترے، مٹھی بھر کے خاک اٹھائی، سونگھا، سنیں گے علی نے اسے سونگھا، اپنے سر پہ مل لیا۔ اجرکم اللہ۔ امام حسن امام حسین نے بڑھ کر کہا بابا کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یہ کرب و بلا ہے، یہاں میری زینب کے سر سے چادر اترے گی، یہاں میرے حسین کو مارا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ امام نے اپنے گھوڑے کی لگام اس کے پشت پر ڈالی اور ایک درخت تھا اس کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ ایک پتھر پڑا تھا اسے لگایا سر کی طرف اور دراز ہو کر میرے مولا نے کمر اپنی سیدھی کی۔ ابن عتیبہ نامی امام کے لشکر میں ایک سپاہی تھا، اس نے دور سے دیکھا کہ علی لیٹ گئے ہیں، استراحت کر رہے ہیں۔ امام حسن قریب بیٹھے ہیں تو قریب آ کے بیٹھا، مولا کے پیروں کو دبانے کی اس نے کوشش کی۔ حضرت نے پیر کھینچ لیے،
حضرت نے فرمایا تم نے میرا احترام کیا، اس بنیاد پہ تمہیں ایک چیز دینا چاہتا ہوں۔ سامنے یہ درخت دیکھ رہے ہو، اس کو قریب سے جا کے دیکھ کر آؤ اور اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ وہ دیکھ کر آیا، کہا مولا دیکھ لیا۔ حضرت نے فرمایا بس ذہن میں رکھو کہ یہ زمین اور یہ درخت۔ عصر عاشور امام حسین نے یزیدی لشکر میں عتیبہ کو دیکھا، گھوڑے پر بیٹھا ہوا آگے سے جا رہا تھا۔ امام نے آواز لگا کر کہا توبہ عتیبہ ہو؟ اڑ کر دیکھا، جی میں ہوں۔ کہا صفین میں میرے بابا کے لشکر میں تھے؟ کہا ہاں میں آپ کے ساتھ تھا۔ امام نے فرمایا وہ درخت یاد ہے؟ کچھ دیر کھڑا رہا، سوچتا رہا۔ کہا میں اس وقت حسن سے پوچھتا رہا کہ علی مجھے کیوں کہہ رہے ہیں اس درخت کو دیکھو؟ اللہ اکبر۔ میرے مولا حسین نے فرمایا وہ آج ہی کا دن ہے جس کے لیے میرے بابا نے کہا تھا اس درخت کو دیکھو۔ تم میرے دشمن کے لشکر میں ہو، مجھے مارنے والوں میں ہو۔ کہنے لگا مولا میرے بچے بہت ہیں، میرا خانوادہ بہت بڑا ہے، میں اگر انہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا مجھے پیسے نہیں ملیں گے۔ امام نے فرمایا تیری نسلوں کی رزق کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو ظالموں کے ساتھ نہ رہے۔ کتنے اہتمام سے کربلا سجی ہے۔ اجرکم اللہ، آپ نے گریہ کر لیا، مجلس ہو گئی ہے۔ شب عاشور جناب سکینہ بابا کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی۔ بابا میں پیاسی ہوں، میرا بھیا پیاسا ہے۔ میرے مولا نے بچی کو گود میں اٹھایا، پتھر ہٹایا، پانی ابلنے لگا۔ سکینہ آگے بڑھی، آواز آئی سکینہ نانا کی امت کی بخشش نہیں ہوگی، اگر پانی پیوگی تو نانا کی امت کی بخشش نہیں ہوگی۔ واپس آ گئی، مولا نے پتھر اپنی جگہ رکھ دیا۔ حضرت نے فرمایا سکینہ نانا کی امت کی بخشش نہیں ہوگی، فرمایا بابا میں پیاسی رہوں گی۔ اللہ اکبر، کیا معرفت ہے۔ بہت رو لیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجلس ہو گئی ہے۔ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون ہے؟ اگر رونا آ رہا ہو تو اپنی آوازوں کو آزاد رکھیے گا۔ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون ہے؟ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا حسین ہے۔ 3 دلیلیں دوں گا کہ امام حسین کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے تھے۔ سب سے پہلی دلیل تو یہ کہ جب جناب علی اکبر سے کہا نا کہ اپنی زبان میرے منہ میں دے دو شاید تمہیں تسکین ہو جائے، لوٹے تھے نا حضرت علی اکبر، بابا اگر چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کہ کس کا پوتا ہوں۔ بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس عباس نے میری تربیت کی ہے، دشمن کو بتا کر آتا کہ علی اکبر کسے کہتے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا بیٹا میرے پاس پلانے کو پانی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ 3 سال کے تھے، تھکے نہیں، 3 سال کے تھے حضرت علی اکبر۔ میرے مولا حسین مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، برابر میں آ کے بیٹھے، کہنے لگے بابا انگور چاہیے۔ راوی کہتا ہے کہ موسم نہیں تھا انگوروں کا، مگر علی اکبر مانگ رہا ہے۔ میرے مولا نے ستون کو ہاتھ مارا، پلر کو ہاتھ مارا تو ستون سے خوشہ انگوروں کا گرا۔ مولا حسین نے انگور اٹھا کے کہا علی اکبر تم بابا سے کچھ مانگو اور تمہارا بابا کچھ نہ دے۔ اجرکم اللہ۔ علی اکبر کو معجزے سے انگور دیے میرے مولا حسین نے۔ اب کوئی پوچھے امام حسین کا کتنا امتحان ہے، جوانی میں علی اکبر پانی مانگ رہے ہیں۔ امام فرما رہے علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دو شاید تمہیں تسکین ہو جائے۔ تو زبان جب منہ میں بابا کے منہ سے منہ لگایا، پیچھے ہٹ کے کہا بابا آپ کی زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، آپ کا منہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ اجرکم اللہ۔ سب سے زیادہ پیاسے حسین ہیں۔ دوسری دلیل سنیں گے؟
جب گھوڑا خبر شہادت پہنچانے آیا، مولا مار دیے گئے، مولا شہید ہو گئے، گھوڑا دوڑتا ہوا آ رہا تھا، اور بڑے بڑے مختل نگاروں نے لکھا ہے کہ ایسے پیر مار رہا تھا زمین پر جیسے ماتم کر رہا ہو۔ اس کے گلے سے ایک مخصوص آواز نکل رہی تھی، جیسے جانور ذبح ہوتا ہے تو آواز نکلتی ہے۔ ذوالجناح زمین پر پیر مارتا ہوا ماتم کرتا ہوا آ رہا تھا، یا وا ظلیمہ کی آوازیں لگا رہا تھا، ظلم کی حد ہو گئی، ظلم کی حد ہو گئی۔ یہ کہتا ہوا وہ خیمہ گاہ کی طرف آیا ہے۔ آپ نے بہت سنا ہے کہ بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے، باپ بھی بیٹیوں سے محبت زیادہ کرتے ہیں۔ میں نے کربلا کی مقتل میں دیکھا ہے ذوالجناح جناب زینب کے خیمے پر نہیں گیا، ذوالجناح جناب رباب کے خیمے پر نہیں گیا، ذوالجناح جناب ام لیلہ کے خیمے پر نہیں گیا، ذوالجناح جناب علی اکبر کے خیمے پر نہیں گیا، ذوالجناح جناب سکینہ کے خیمے پر۔ اور جا کر جب پیر مارنا شروع کیے، بچی سمجھ گئی بابا آ گئے، تو فوراً دوڑتی ہوئی باہر آئیں، مگر عجیب منظر نظر آیا، گھوڑا ہے سوار نہیں ہے۔ تو بڑے وقار سے بی بی سکینہ نے پیر اٹھائے، آگے آ کر گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور گھوڑے کی گردن کو پیار کرتے ہوئے کہا، اتنا بتا پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا۔ اجر و کمال اللہ، آپ نے گریہ کر لیا، مجلس ہو گئی۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ جب امام سجاد نے امام حسین کو قبر کے حوالے کر دیا تو قبر پر انگشت شہادت سے لکھا، ھذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا، یہ اس مظلوم حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا، جسے پیاسا کربلا میں مارا گیا۔ اللہ لعنت اللہ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیق۔ ماتم حسین